اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام. قال وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. قلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء. السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أذن لي أن أدخل معكما يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. ودخل معهم الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله. قلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء قال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا أخي يا وصي خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمى بيده إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم.
وعدو لمن عاداهم لمن أحبهم إنهم وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة. علی علیہ السلام کی ولادت کا جشن منائیں، تو کیوں نہ منائیں عظیم جشن کو جب خدا نے موقع ہی ایسا فراہم کر دیا. میزبان جب خدا ہو تو جس مہمان کا میزبان خدا ہو تو اس کی ولادت کا جشن دنیا نہ منائے تو پھر کس کی ولادت کا؟ عزیزو، یہ بڑی عظیم شب، بڑی بابرکت رات، بڑی پرمسرت شب میں انسان کی خوشی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ کہ محبوب دو عالم کی ولادت کی رات ہے. جب ایسی ذات کی ولادت ہو جس کی ولادت سے دنیا میں جان پیدا ہو جائے، دنیا میں روح حاصل کر لے جائے، دنیا اپنی رمق حیات پالے، تو پھر یہ شب کوئی معمولی شب نہیں ہوگی، کیونکہ اس رات میں اس عظیم حجت خدا کی ولادت ہے. اس عظیم حجت خدا کی ولادت کی شب ہے جس کے آنے کے بعد اسلام مکمل ہوا، جس کے وجہ سے مکمل دین ہمیں ملا. کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو یقیناً اللہ کا یہ دین مکمل نہ ہوتا. اب یہاں پہ کوئی مجبوری کی بات نہیں ہے، خدا نہ خواستہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ مجبور تھا، نہیں. اللہ اپنے دین کو تکمیل کرنا چاہتا تھا تو ایک ایسے اینڈنگ پوائنٹ سے کرنا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے پوری اسٹوری کامیاب اسٹوری کہلائے. آپ کوئی نہ کوئی چیزیں دیکھتے ہوں گے آپ کے سامنے، اگر آخری ٹکڑا اس کا سی جاتا ہے تو پھر پوری اسٹوری آپ کو یاد رہ جاتی ہے. کوئی کہانی آپ پڑھ رہے ہیں، اگر اینڈنگ اس کی بڑی خوبصورت ہے تو وہ کہانی آپ کو دلچسپ لگتی ہے اور وہ کہانی آپ کے دل و دماغ میں بس جاتی ہے. لیکن اگر اینڈنگ خراب ہو جاتی ہے تو وہ پورا وقت جو آپ نے اس پہ صرف کیا ہے، وہ پورا زمانہ جو آپ اس پہ لگاتے ہیں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں کیوں میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا. جب یہ ایسے ہی اینڈنگ، ہیپی اینڈنگ جو ہوتی ہے، وہ اسٹوری اور کتاب کی لاج کو بڑھا دیتی ہے. تو عزیزو، اللہ نے نہ جانے کتنے ہزار سال میں اسلام کو بھیجا تو اسلام کے لیے ایک ہیپی اینڈنگ کو تلاش کر رہا تھا اللہ. اور اسلام کی وہ پرمسرت اینڈنگ کیا ہے؟ وہ ولادت مولائے کائنات ہے کہ جب اس کائنات میں ولی خدا بے عنوان علی آئیں گے تو اسلام مکمل نظر آئے گا. تو عزیزو، بڑی عظیم رات ہے. اس میں نے دن میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ رات منافقوں کے چہروں سے پردہ ہٹانے کی رات ہے. اس کے علاوہ ایک اور دن ہے کہ جس دن بغیر کہے نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اس رات میں بھی انسان اپنے کو آ کے توڑ سکتا ہے کہ ہم کس معیار پہ ہیں. اگر علی کے آنے سے دل میں خوشی ہو رہی ہے، اگر علی کے آنے سے دل شاد و آباد ہو رہا ہے، ان کے لیے جشن میں شرکت کرنے کی تمنا پیدا ہو رہی ہے بغیر کسی مجبوری کے، جو مجبور ہے بات نہیں کر رہا ہوں، تو جان لو اب ہم ایمان کے کسی نہ کسی درجے پہ فائز ہیں. اور جب ہم ایمان کے درجے پہ فائز ہوں گے تبھی مولا علی ہمارے امیر کہلائیں گے. لیکن اگر اپنے کو ہم نے مومنین کی فہرست میں نہیں ڈالا تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، امیر المومنین ہمارے مولا نہیں ہو سکتے.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزو، یا علی، تو یہ مبارک رات خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی ہم تمام افراد کو اس جشن مسرت میں شامل ہوں، اور اسی طرح سے جب تک حیات رہے اللہ یہ توفیق ہمارے شامل حال رکھتا رہے اللہ تعالیٰ. تو آج مولود کی مبارک ولادت کی رات ہے. تھوڑا تذکرہ ان کے حوالے سے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دیکھا فاطمہ بنت اسد وہاں پہ آئیں. اب جو وہاں پہ آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ولادت کے ایام نزدیک تھے، وقت ہو چکا تھا، ٹائم کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں مبتلا تھیں، اور اس کے بعد وہاں پر آ کر کے جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کے پاس جو جملہ کہا وہ میں آپ کے سامنے. آتی ہیں خانہ کعبہ کے پاس اور کہتی ہیں پروردگار میرا ایمان ہے تیری ذات پہ اور تمام پیغمبروں پر میرا ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں جو تیری جانب سے، اور اپنے جد ابراہیم خلیق کی تصدیق کرتی ہوں کہ ان کے ذریعے سے یہ کعبہ وجود میں آیا، انہوں نے اس کعبے کی بنا رکھی. پروردگار اس شخص کے وسیلے سے کہ جس نے کعبے کو بنایا، اور اس نوزاد کے وسیلے سے جو ہمارے شکم میں ہے ابھی، اس کی ولادت کو میرے لیے آسان کرا. اب یہ جملہ آ کے جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے. یہ چند جملے جو جناب فاطمہ بنت اسد کی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس سے آپ کو ان کی معرفت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ عزیزو، لوگ آ کر کے مولا علی کے والد کے ایمان کی بات کرتے ہیں، آ کے جناب کی ماں کی جملہ تو دیکھیے، یعنی بار الہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، اور صرف تجھ پہ نہیں تیرے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہوں، اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان پہ ایمان رکھتی ہوں، اور میں اپنے جد ابراہیم پہ ایمان رکھتی ہوں جن کے ذریعے سے کعبہ بنایا گیا. عزیزو، اس کعبہ بنانے والے کے وسیلے سے اور اس نوزاد کے وسیلے سے جو میرے شکم میں ہے، میری اس کی ولادت کو آسان فرما. یہاں پہ جناب فاطمہ بنت اسد نے توحید کا بھی اقرار کیا، نبوت کا بھی اقرار کیا، اور بات کیسے نبوت پہ آ کے ٹک جاتی، صرف وسیلہ جناب ابراہیم کو نہیں بنایا بلکہ اس نوزاد کو بنایا جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا. یہ ثابت کرتا ہے فاطمہ بنت اسد نہ صرف مسلمان تھی بلکہ ایک مومنہ تھی جو توحید کی بھی قائل تھی، رسالت کی بھی قائل تھی، اور امامت علی کی بھی قائل تھی. علی عزیزو، اب جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچتی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہیں سے ان کے ایمان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسے حالات میں اگر کسی کو ایسی تکلیف ہو تو سب سے پہلے ڈاکٹر، یا آج کے زمانے میں ڈاکٹر، پرانے زمانے میں جو طریقہ رہا اس کے پیچھے بھاگے گا، ہے کہ نہیں؟ وہاں جائے گا کہ بھئی کیسے مسائل آسان ہوں. کہ آپ کو کیا سوجا کہ آپ ایک چار دیواری ایک کوٹری کے پاس پہنچ رہی ہیں؟ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کی اصل منزلت کو سمجھتی تھیں. کیوں؟ کہا کعبہ اللہ کا گھر ہے اور جس کی ولادت ہے وہ ولی اللہ نے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی اللہ بغیر مرضی اللہ کے دنیا میں آئے، بغیر اللہ کی مرضی و پسند کے دنیا میں آئے. تو عزیزو، اگر بھیجنے والا وہ ہے تو انتظام اسے کرنا ہے جو اسے دنیا میں لانا چاہتا ہے. تو اب جناب فاطمہ بنت اسد دنیاوی اعتبار سے پروسیس کو انہوں نے فالو نہیں کیا، بلکہ پہنچتی ہیں خانہ کعبہ کے نزدیک اور دعا کرتی ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سرکشی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تھوڑا سا خوش ہو جائیے. کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اب خانہ کعبہ، یہاں پہ جناب فاطمہ کھڑی ہوتی ہیں
کے پشت کی جانب سے کعبہ پھٹنا شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر عام خاتون ہوتی ضرور ڈر جاتی، یہ میری دعا کہیں اللہ کو ناگوار تو نہیں گزر گئی، جو غیظ میں آ گیا اللہ اور کعبے کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد پہ بھلے ہی وحی نازل نہ ہوئی ہو، لیکن یہ اندازہ تھا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ علی کی ولادت یہاں ہو۔ لیکن تب اب جناب فاطمہ یہاں پہ ڈرنے کے بجائے خوش ہوتی ہیں اور اندر چلی جاتی ہیں۔ اب یہ لوگ جو منظر دیکھ رہے تھے، عباس بن مطلب اور ان کے ساتھ جو افراد وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ہیں یہ کیا ہو گیا؟ کعبہ پھٹ گیا۔ اب چلو وہ لاک جو لگا ہے دروازے پہ اسے کھولتے ہیں۔ اب اللہ نے یہاں بھی ایک عجیب کارنامہ کہا، یہ نہ سمجھو کہ دروازے پہ لاک کی وجہ سے ہم نے نیا در بنایا، بلکہ نیا در بنا تو علی کی وجہ سے، علی کی وجہ سے تو نہ جانے کتنے در بن جائیں۔ دنیا کے تمام در بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن علی کا دروازہ بند نہیں کر دیا جاتا۔ تو اس کے آنے کے لیے میں ایک دروازہ کھول دوں تو کیا بڑی بات۔ عزیزو، لوگ چاہتے ہیں کہ اس لاک کو کھولیں جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے۔ تو عباس بن مطلب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو دروازے کا لاک بھی کھول سکتا تھا، لیکن اگر دروازے کے لاک کو کھول کے بلا دیتا تو دنیا بعد میں کچھ من گھڑت کہانیاں ضرور بنا لیتی، کیونکہ چابی ان کے گھر والوں کے پاس تھی، لہذا ولادت وہاں ہو گئی۔ اللہ نے نیا در بنا کے بتا دیا کہ دیکھو تا قیام قیامت یہ نہ اندازہ لگانا کہ مجبوری اور اپنی خواہش سے علی کی ولادت یہاں پہ ہوئی، بلکہ میری مرضی تھی لہذا ولادت یہاں پہ ہوتی ہے۔ تو عزیزو، یہ ہے منزلت مولا کائنات۔ اس طریقے سے اللہ نے طریقہ اپنایا ان کی ولادت کا۔ اب اس کے بعد جب اندر گئی، اب دروازہ تو اس دن نہیں کھلا، شاید دوسرے دن کھلا ہو، تیسرے دن کھلا ہو، چوتھے دن کھلا ہو۔ ٹھیک کے لیے دروازہ بھی 3 دنوں تک نہیں کھلتا ہے، تو 1 2 3 یہاں پہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے، یہاں پہ چوتھے دن جا کر کے دروازہ کھلتا ہے۔ اب جب چوتھے دن دروازہ کھلتا ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد دروازے سے نکلتی ہیں۔ اب نکلتی ہیں تو تنہا نہیں آتی ہیں، گود میں مولا کائنات کو لے کر کے نکلتی ہیں اور کہتی ہیں لوگوں سے، کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ خداوند متعال نے ہم کو دنیا کی تمام عورتوں پر جو ہم سے پہلے تھیں ان پر برتری عطا کی، برتری بخشی، اور میں اللہ کے گھر میں گئی اور وہاں پر غذاؤں کو میں نے نوش کیا، اور اس طریقے سے وہاں پر علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ عزیزو، اللہ مولا علی کی ولادت اس سلسلے میں جس طریقے سے جناب سیدہ کے نور کو منتقل کرنے میں اللہ نے دنیا کے کسی انسان کا سہارا نہیں لیا، ایسے ہی جب کفو جناب سیدہ مولائے کائنات کو دنیا میں بھیجنا ہوا تو یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی کھانا دنیاوی کھانا ہو، یہ کام کرنے والے دنیاوی افراد ہوں، جگہ عام جگہ ہو، بلکہ اگر جگہ کا انتخاب کرتا ہے تو اپنا گھر کھول دیتا ہے، اگر کھانے کا انتظام کرتا ہے تو جنت سے کھانے بھجوا دیتا ہے، اور اگر وہاں پہ دنیاوی افراد کی بات ہوتی ہے تو اللہ نے وہاں پہ دنیا والوں کو اس لائق نہیں سمجھا کہ آئیں اور مدد کرے اور مولا علی کی ولادت ہو۔ کہیں کچھ لوگ آ کر کے یہاں بھی اپنا نام لسٹ میں نہ لگانے لگے کہ ہم اس وقت بھی تھے جب مولا کی ولادت ہونے والی تھی، اللہ نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا، نہ دروازہ کھلے گا نہ کوئی آ سکے گا۔ یا علی عزیزو، ولادت ہو جاتی ہے مولا کائنات کی، اور اس کے بعد کا میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ حضرات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ یہ علی علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کی ولادت پہ انسان اگر غور کرے تو دنیا کی
تمام ولادتوں سے الگ ولادت ہے. جب کسی ذات کی ولادت کے لیے اللہ اتنا اہتمام کرے تو وہ ذات کس منزلت پر ہوگی, کس منزلت پر فائز ہوگی وہ ذات. ولادت ہو گئی اور اس کے بعد کہ علی علیہ السلام کی منزلت اللہ کے نزدیک اتنی عظیم ہے کہ وہ اپنے گھر کو علی کے لیے زچہ خانہ بناتا ہے. نہ اس کے پہلے کسی کے لیے بنایا, نہ اس کے بعد کسی کے لیے بنائے گا. نہ اس سے پہلے کسی کے اندر اتنی جرأت تھی کہ وہ اپنے کو اس کام کے لیے کعبے کے اندر پہنچائے, نہ اس کے بعد کسی کے اندر یہ جرأت ہوگی. یہیں سے اندازہ ہوتا ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے ایمان اور معنویت کا کہ عام خاتون کبھی بھی ایسی حالت میں اپنے کو مسجد سے نزدیک نہیں کرے گی کہ کہیں مسجد میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کا کعبے کی چوکھٹ پہ پہنچنا بتاتا ہے کہ یہ اس عظیم اولاد کی ماں ہونے والی ہیں جو اللہ کا اپنا چہیتا ہے, جو اللہ کا اپنا چہیتا ہے. تو عزیزو, یہ ہے مولا کائنات کی ذات. مولا کائنات کے فضائل انسان کتنے بیان کرے, ظاہر سی بات ہے انہی کے لیے تو روایتوں میں ہے نا کہ پوری کائنات مل کر کے لکھنا چاہے تو نہیں بیان کر سکتی. بس کچھ جھروکے آپ کے سامنے فضائل و مناقب کے کھول کے پھر زحمت تمام کریں گے. کیا کہ علی علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کے لیے زمین سے زیادہ آسمان میں لوگ مشتاق زیارت ہوا کرتے ہیں. شاید آپ نے سنا ہو کہ پیغمبر معراج پہ جا رہے تھے, جب چرخ چہارم پہ پہنچے, چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں, وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ علی علیہ السلام, ایک جگہ ہے جہاں پہ علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. اب پیغمبر پوچھتے ہیں ہمارے چچا زاد بھائی یہاں ہیں, یہاں پہ ہیں؟ تو وہاں پہ جبریل نے کہا کہ پیغمبر یہ علی علیہ السلام نہیں ہیں. تب پھر کہا یہ کون ہے؟ کہا اہل آسمان نے اللہ سے شکایت کی, بارے لہا دنیا والوں نے ایسا کیا کیا تم نے انہیں علی کی زیارت کے لائق سمجھا. آخر ہماری کیا غلطی ہے, آخر ہماری کیا غلطی ہے کہ ہم نے اس فیض سے دور رکھا. اب جب یہ شکایت ہوئی تب اللہ نے اس شکایت کی اس فریاد کو سنا اور اس کے بعد ایک شبیہ علی بنائی. وہاں کہا یہ وہی شبیہ علی ہیں دن رات جس پہ اہل آسمان آتے ہیں, جس کے ارد گرد گھومتے ہیں, اظہار محبت کرتے ہیں. تو عزیزو یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے علی صرف مشتاق انسان کا نام نہیں ہے, علی وہ ذات ہے جس کے آسمان پہ بھی مشتاق موجود ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ہے مولا کائنات کی ذات. کے بعد ایک شخص آتا ہے, در علی علیہ السلام پہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. جناب زہرا کی آواز آتی ہے, کون؟ کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں. کہاں ہیں آپ کے شوہر؟ کہا ہمارے شوہر تو گئے ہوئے آسمان کی جانب. کب آئیں گے؟ کہا وہ فرشتوں کے درمیان کسی سوال کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے, کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ایجاد ہو گیا ہے, اور اس اختلاف میں آ کر کے بات یہ طے پائی ہے کہ اگر علی آ کے فیصلہ کریں گے تو ہم مان لیں. چیزوں میں کہوں گا کہ فرشتوں کے اندر جرأت ہی نہیں ہے کہ آ کے اختلاف کریں, فرشتوں کے اندر جرأت ہی نہیں ہے آ کے شکایت کریں. اگر شکایت کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ مولا سے قریب ہو جائیں. اگر اختلاف کر رہے ہیں تو یقیناً ان کی خواہش یہ ہوگی یہ فیض انہیں بھی حاصل ہو جائے جو دنیا والوں کو حاصل ہو رہا ہے. لہذا طے کیا پایا کہ اگر مولا کائنات آ کے مسئلے کو حل کریں گے ہم اسے قبول کر لیں گے. یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے علی اس ذات کا نام ہے جو پوری دنیا میں فصل الخطاب کی حیثیت رکھتا ہے. شاید یہ زیادہ گاڑھا ہو گیا. علی اس ذات کا نام ہے جو پوری دنیا میں
جس کی بات آخری بات ہوتی ہے. اگر زمین پہ رہنے والے صرف علی کو آ کر کے اپنے لیے حکم بنائیں، ان کی بات کو معیار بنائیں فیصلے کے لیے، تو یہ کہا جائے گا کہ صرف زمین میں ان کی بات فصل الخطاب کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن فرشتوں نے یہ کام کر کے بتا دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم نے بڑا کام کر دیا ہے علی کو مان کے، ہم بھی اپنی مشکلات میں علی کو ہی مشکل کشا سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزو، یہ ہے مولائے کائنات، یہ ہے وہ باعظمت ذات جس کی ولادت کی رات ہے. اتنی عظیم ذات ہے یہ کہ کن کن باتوں کو بیان کرے. اگر دیکھا جائے کہ علی علیہ السلام کو دنیا والوں نے بلکہ اس انداز میں پیش کیا گیا، تو اللہ سے شروع کریں. اگر تو اللہ نے جب علی کو پہچانوانا چاہا تو 1,20,000 لوگوں کو 3 دن تک رکوایا. 3 دن تک رکوایا اور کہا اب علی کو پہچانواؤ. من کنت مولا فہذا علی. تو اللہ جب علی کو پہچانوانا چاہتا ہے، دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، تو عظیم عبادت کے بعد بھی لوگوں کو تب تک گھر تک نہیں جانے دیتا جب تک پہچانوا نہ لے. تو یہ اللہ کے پہچانوانے کا انداز ہے. کے بعد دیکھیں، اب اگر کوئی آ کر کے دیکھنے کے بعد انکار کر جائے، لہذا آپ نے حارث بن نعمان فہری کا واقعہ سنا ہے. یہ پیغمبر سے آ کہتا ہے، اے پیغمبر، آپ نے کہا کہ تمام خداؤں کو چھوڑ دو، صرف میرے خدا کو مانو، ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میں نے مان لیا. آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی. آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھ لیا. آپ نے کہا یہ حج بھی کر لو، وہ بھی ہم نے کر لیا. لیکن اب یہ کیا، اب یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اب سچ سچ بتائیے کہ اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف؟ سنی ہوئی بات ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ قسم ہے اس ذات کی جو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، کہ میں نے اپنے رب کی طرف سے. اب نعمان فہری کیا ہوا؟ حارث کا دل رنجیدہ ہوا، کہتا ہے دکھی ہوا بہت. کم سے کم اس نے دکھ کا اظہار تو کر لیا. اظہار کرنے پہ جو نتیجہ ہوا اسے آپ جانتے ہیں. عزیزو، جو منافقین تھے ان کے لیے بھی یہاں پہ یہ میسج تھا کہ اگر وہ بھی اظہار کر دیتے تو ان کا بھی حشر وہی ہوتا جو حارث بن نعمان فہری کا ہوا تھا. وہ تو کہیے منافقت کے چولے نے انہیں بچا لیا. تو اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اب میرا دل اسی وقت سکون پائے گا جب تو عذاب نازل کر دے. اب کیا ہوا؟ عذاب نازل ہوا. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں 2 ہی ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ نے اتنی جلدی عذاب نازل. ایک جب اللہ کے اپنے گھر کی بات تھی تو ابابیل کے لشکر کو بھیجا اور کنکریوں کے ذریعے سے ابرہا کا لشکر تباہ کر دیا. اور جب گھر میں آنے والے کی ولایت کا انکار کی بات ہوئی تو اللہ نے وہاں لشکر نہیں، ایک ہی پتھر سے یہ کارنامہ انجام دیا. معلوم یہ ہوا کہ جب بیت اللہ کی بات ہو تب بھی اللہ غضبناک ہوتا ہے، جب ولی اللہ کی بات ہو تب بھی اللہ غضبناک ہو جایا کرتا ہے. تو عزیزو، اس طریقے سے اللہ نے پہچانوایا. اب اس کے بعد نبی کیسے پہچانوا رہے ہیں، اہل سنت کے علماء کیسے پہچانوا رہے ہیں، اور نمیدونم کون کون سے افراد کیسے کیسے پہچانوا رہے ہیں. ایک روایت ہے اس میں یہ کہا گیا اگر کسی نے ولایت علی کو نہیں قبول کیا تو اس نے بھلے ہی 700 یا 700 مجھے کہنا پڑے گا کہ انبیاء جیسی عبادت اگر کی ہو تو بھی اللہ اسے قبول نہیں کرنے والا. اگر کسی نے علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کیا تو وہ چاہے جتنا اس نے عبادت کیا ہو، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا کرے گا. ان لو ان عبدا جاء یوم القیامہ بعمل 70 نبیا ما قبل اللہ ذلك منه. کہ اگر قیامت کے دن
کوئی بندہ آتا ہے حشر کے میدان میں 70 نبیوں کے جیسے اعمال اور عبادت کر کے، تو اللہ اس کی عبادت و اعمال کو قبول نہیں کرے گا جب تک وہ ولایت علی کا قائل نہ رہا۔ قبول نہیں کرنے والا ہے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے قبول نہیں کرے گا؟ ایسی بات ہے، اگر آپ کے پاس آپ کو 10 کام دیے جائیں، آپ 4-5 کام کر دیجئے، 4-5 نہیں کر لیجئے، تو 4-5 تو آپ نے کیا نا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں، فقہ میں ایک بحث ہے کم اور زیادہ کی، اقل اور اکثر کی۔ کہتے ہیں اقل اور اکثر کبھی نمبرز اور عدد کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی رابطے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر میں نے آپ سے 200 روپیہ لیا تھا قرضہ، یا 2 لاکھ شلنگ لیا تھا، اور اس کے بعد میں بھول گیا کہ کتنا لیا، معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے، بعض لوگ بھول جاتے ہیں کہ کتنا، تو اب میں نے آپ کو 1 لاکھ واپس کر دیا، بعد میں یاد آیا کہ نہیں بھائی یہ تو 2 لاکھ تھا، تو یہ جو ہم نے 1 لاکھ دیا یہ اصل اماؤنٹ سے کم تھا کہ نہیں تھا نا کم؟ اب جب دینا ہوگا تو مجھے پورا 2 لاکھ اب دینا ہوگا یا 1 لاکھ اور بڑھانا ہوگا؟ بتائیے۔ آپ تمام افراد یہی کہیں گے کہ کیونکہ آپ 1 لاکھ دے چکے ہیں لہذا آپ 1 لاکھ اور دیں گے تو آپ سبکدوش ہو جائیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ اقل اور اکثر جو ہے یہ عدد کے اعتبار سے ہے، تو اس میں اگر کچھ کر دیا ہے کچھ نہیں کیا ہے تو وہ جو نہیں کیا ہے اتنا ہی آپ کے ذمہ رہے گا، اتنے ہی آپ مقروض رہیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں گنتی معیار نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کیا کہوں، جیسے نماز ظہر کتنی رکعت آپ حضرات پڑھتے ہیں؟ تھوڑا سا بول دیں۔ 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ آپ کہیے کہ بھئی 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت ہم نہیں پڑھیں گے۔ 4 رکعت میں سے آپ نے 2 پڑھ رکھی ہے، 2 نہیں پڑھی، تو انصاف سے بتائیے اللہ نماز ظہر مانے گا؟ اللہ مانے گا کہ یہ نماز ظہر ہے؟ نہیں مانے گا۔ اے اللہ یہ کون سی ناانصافی، ہم نے 2 تو پڑھی ہے، صبح میں 2 پڑھتے ہیں اگر تو آپ اسے مان لیتے ہیں، کہ اگر ظہر کے ٹائم ہم نے 4 کے بجائے 2 پڑھ دی تو آپ 2 کو تو مانیے کم سے کم۔ تو اللہ کہے گا یہ جو کم اور زیادہ ہے یہ گنتی یہاں معیار نہیں ہے بلکہ ریلیشن معیار ہے، رابطہ معیار ہے، کہ اگر تم نے 4تھی پڑھی تو باقی کی 3 مقبول ہوں گی، لیکن اگر 4تھی ہی چھوڑ دی تو پہلی دوسری تیسری کسی کام کی نہیں ہے۔ تو عزیزو معلوم یہ ہوتا ہے عبادت خدا میں گنتی معیار نہیں ہوتی ہے، رابطہ معیار ہوتا ہے۔ جب تک آخری چیز انجام نہ دی جائے تب تک اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دین کے تمام چیزوں کو گنتی کی صورت میں نہیں بھیجا۔ نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو، خمس کو، تولا کو، تبرک کو، یہ گنتی نہیں ہے کہ 5 کو مان لیا 5 کو چھوڑ دیا کام چل جائے گا۔ نہیں عزیزو، ان میں رابطے والا ہے، گنتی کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اگر تمام کام کیا ولایت کو چھوڑا تو کچھ بھی انجام نہیں دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ اگر ولایت نہیں ہو تو کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ یہاں پہ آ کر اللہ کے سامنے کسی بندے کو اعتراض کا حق نہیں کہ اللہ یہ کون سی ناانصافی ہے، ہم نے اتنا پیسہ خرچ کر کے حج کیا تھا اسے تو مان لیتا، ہم نے کم سے کم نماز پڑھ رکھی تھی، ہم نے روزہ رکھ رکھا تھا، ہم نے حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی تھی، تمام چیزیں تو کر دی تھی، تولا ہی تو نہیں رکھا تھا، صرف تبرہ ہی تو نہیں کیا تھا۔ تو اللہ بھی کہے گا کہ میرے دین میں رابطہ گنتی کا نہیں ہے بلکہ رابطہ ریلیشن کا ہے، کہ جب تک
تمام چیزیں نہیں کرو گے یہ مکمل نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی یہی لہجہ اپنایا. تبھی تو کہا کہ اگر اسے نہیں پہنچایا تو گویا کچھ بھی نہیں پہنچایا. یہ بتاتا ہے اللہ کا لہجہ کہ ولایت علی وہ عظیم بابرکت نعمت ہے کہ اگر اسے پیغمبر بھی نہ پہنچائیں تو 1,24,000 انبیاء کی نبوت بیکار جائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بس عزیزو بات کو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ وقت بڑھے گا تو پھر کیا فائدہ کچھ اور باتیں ہوں، لہذا بات کو سمجھتے ہوئے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کرتے ہیں. خداوند عالم ہم تمام افراد کو موالیان اہل بیت میں سے قرار دے انشاءاللہ، اور ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو بھرپور انداز میں بھر دے. ہمارے بچوں کو ولائے اہل بیت میں ڈبا دے، ہمارے بچوں کو دشمنان اہل بیت سے بیزار کر دے. ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کے دشمنوں کے لیے ذرہ برابر بھی گوشہ نرم ایجاد نہ کر. بار الہ ہمارے نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے جو درمیان جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما. دنیا میں جہاں میں بھی لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما. جہاں بھی جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعا کی التماس کی ان تمام لوگوں کی جائز دلی حاجات کو پورا فرما. ہمارے حاضرین کی جائز دلی حاجات کو پورا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اس بابرکت مولود کی ولادت کے صدقے میں جلد از جلد اولاد نرینہ سے سرفراز فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. عند الظہور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کے لائق بنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. افضل السلام محمد وآل محمد. بھائیو 10-15 منٹ شاید زیادہ ہو جائے. آپ نے دیکھا پاور چلا گیا تھا، ہو گیا تھا. اور ہمارے ایک چھوٹے بھائی گیازہ سے آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی پڑھنے کا موقع دینا ہوگا تو 25 منٹ آپ کاؤنٹ کر لیں، قصیدوں میں لگے گی. پر محمد وآل محمد صلوات. علی رضا، علی رضا. صلوات. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں. بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. حیدر حیدر نفس نبی زہرا کا شوہر، حیدر حیدر فاتح خیبر کعبے کا گوہر ہے. حیدر 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 وقت ظہور قریب جو آیا، جھوم کے یہ کہنے لگا کعبہ تیرے لیے ہی بنا ہے یہ گھر. حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر، حیدر 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 زندہ ہے دنیا میں یہ کہہ کر میسم کمبر مالک اشتر، مرتے کہاں ہے تیرے نوکر. حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر ہے. حیدر 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 ہو گر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، مقدور علی تقدیر
ایسے حق کی تصویر علی، کیسے قدم القرار علی، اور کالے کا شاکار علی، شہزادہ حسن جمال علی، جیسے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، اور جیسے ہے زاہد بھی علی، بے بدل علی، باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، ایمان علی، ایکان علی، سلطان علی، میرے جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، ثقلین علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، ہے تہر میں نور حیات علی، پروانے پھول صراط علی، کلیوں کی چٹک میں علی علی، تالی کی لچک میں علی علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، امید علی، تاہید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی، خورشید علی، تاروں میں علی، پیاروں میں علی، خرام تیرے پاروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناصر بھی علی، حسین کا بابا علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، ہے ابر کرم بھی علی علی، رحمت کا بھرم بھی علی علی، رحمت کا بھرم بھی علی علی، رحمان کے شوقات علی، بن بادل کے برسات علی، شفرا کی جماعت میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہجرت کی رات میں علی علی، بھٹکو تو سارا علی علی، ڈوبو تو کنارا علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، میرے آنکھ کا تارا علی علی، مولا کمبر علی علی، آقا بوزر علی علی، ولیوں سے بڑھ کر علی علی، دم مست کلندر علی علی، دم مست کلندر علی علی، تو قبر سے باہر جو کر لے، تو قبر سے باہر جو کر لے، تیری قبر کے اندر علی 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 علی، حیدر حیدر نفس نبی زہرا کا شوق، حیدر حیدر، صلوات پر محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن بھائی، بہت محنت کی آپ نے، انشاءاللہ 22 رجب کو ایک مدہ پھر یہی پڑھے محمد وآل محمد صلوات۔ جی بس پر محمد والے محمد صلوات۔ کو بکو کو بکو کو بکو کو بکو کو بکو جیڑا 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 لیتا خوبدار نہیں، جیڑا جیڑا لیتا خوبدار نہیں، اون جنت دا ہونا حقدار نہیں، لاؤ نارا لیدا کو بکو لاؤ نارا لیدا، جیڑا جیڑا علی دا ابدار نہیں، جیڑا جیڑا علی دا ابدار نہیں، اون جنت دا ہونا حقدار نہیں، لاؤ نارا لیدا کو بکو لاؤ نارا لیدا، نارا لیدا یعنی حق دے ولی دا، کو بکو لاؤ نارا لیدا، حق دا امام علی نائب رسول، حق دا امام علی
نائب رسول ہے، بابا سنین تائے شوہر بطول ہے، کعبے دی شان علی زینت اذان علی، دین تے ایمان علی حق دی ہے جان علی، جینا مرشد علی سرکار نہیں، جینا مرشد علی سرکار نہیں، ان جنت دا ہونا حقدار نہیں، لاؤ نعرہ لاؤ نعرہ لیدہ، نعرہ لیدہ یعنی حق دے ولی دا، بخو لاؤ نعرہ لیدہ۔ علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے، علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے، شام سے بٹائی لالے پری بن جاندے نے، لے کے سونا نام علی آنکھو سر عام علی، حق دا پیام علی بولو صبح و شام علی، جیڑا من دا علی نو سردار نے، جیڑا من دا علی نو سردار نے، انہیں جنت دا ہونا حقدار نہیں، لاؤ نعرہ لاؤ نعرہ لیدہ، نعرہ لیدہ یعنی حق دے ولی، مولا میرے مولا، دل میں سجایا ہوا نوری دربار ہے، میرے آس پاس میرا علی سرکار ہے، جیسا ہوں جہاں بھی ہوں علی ہی سنگ سنگ ہے، عشق علی نے کیا مجھے رنگ رنگ ہے، علی کا ملنگ ہوں میں علی کا ملنگ، علی کا ملنگ ہوں میں علی کا ملنگ، میرے دل کا سہارا میرے لب پہ ہے نعرہ، حق مولا ہمارا، حق مولا ہمارا، مولا ہمارا۔ علی جے جگ اٹھے کوئی با کمال نہیں، علی جے جگ اٹھے کوئی با کمال نہیں، علی دی عطا دانی کوئی بھی مثال نہیں، نبی دائے ویر علی جگ دا میر علی، مومنہ دا پیر علی سدا دستگیر علی، جینے دل وچ علی دا پیار نہیں، جینے دل وچ علی دا پیار نہیں، انہیں جنت دا ہونا حقدار نہیں، لاؤ نعرہ لیدہ کو بکولا، کو بکولا نعرہ لیدہ، مجمع سی حاجیادہ کم دا میدان سی، مجمع سی حاجیادہ کم دا میدان سی، من کن تو مولا کیتا نبی نے اعلان سی، مولا جہان علی نبی دیے جان علی، شیر یزدان علی شاہ مردان علی، جیڑا کردا علی دا اقرار نہیں، جیڑا کردا علی دا اقرار نہیں، ان جنت دا ہونا
حقدار نہیں لاؤ نعرہ علی دا خوب کو لاؤ نعرہ علی اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے بستے علی ساڑے ساں وچ زندگی گزار دیے علی دیے چھاں وچ علی دا پیار سمنگ یا دعاں وچ گونج دا جہان وچ نعرہ علی علی ہے مسجد ملنگا دا گزارا علی علی ہے جان دا حال علی سن دا سوال علی رکھ دا خیال علی بڑا لجپال علی بڑا لجپال جانتا ہے حال علی سنتا سوال علی رکھتا خیال علی بڑا لجپال علی بڑا لجپال علی بڑا لجپال بڑا لجپال بڑا لجپال علی 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 الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین نور اللہ عین اللہ ولی اللہ حسن اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب آغا جانم علی ابن ابی طالب آغا جانم اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب علی 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 الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ولی اللہ سیف اللہ عین اللہ شمس اللہ آغا جانم اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب آغا جانم اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب محمد والے محمد صلوات ماشاءاللہ احسان یہ ہمارا مستقبل ہے اور جو غیازہ سے آئے ہوئے ان کا نام تو مجھے معلوم نہیں گار مولا علی جس طرح کوئی اپنا سہارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں پر قادر جبی کو گوارا نہیں آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم منہ کے بل گر پڑے بتیے کہتے ہوئے
کہ بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے آئیے آئیے جانشین نبی یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں کل ایمان تو کل اسلام تو دین کی رگ رگ میں ہے صرف تیرا لہو جنگ خیبر ہو خندق بدر و احد کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں جنگ خیبر ہو خندق بدر و احد کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں تو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے کیا نبی نے یہ خم میں پکارا نہیں بے قصوں کے مددگار مولا علی تیرے کوئی اپنا سہارا محمد حیدر محمد وآل محمد صلوات پیش کرتے ہوئے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک مطلع چند ملازم فرمائے گا بار دیگر محمد وآل محمد صلوات علی 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 دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے آ گیا میں مدحت حیدر سنانے کے لیے علی مولا بحث گر دشمن کرے قصہ حد کا چھیڑ دو ہاں چھیڑ دو قصہ حد کا چھیڑ دو بس یہ قصہ کافی ہے اس کو بھگانے کے لیے دشمن حیدر کے سینے کو جلانے آپ سلامت رہیں دانے دانے پر لکھا ہوگا علی والے کا نام دانے دانے پر لکھا ہوگا علی والے کا نام اور ترس جائے گا دشمن کھانا کھانے کے لیے دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے ہاں دیکھ کر پرچم کا ان کا
ٹوٹ جاتا ہے نکاح، ہاں دیکھ کر پرچم کا ٹوٹ جاتا ہے نکاح، دیکھ کر پرچم کون کا ٹوٹ جاتا ہے نکاح، جاگے تھے جن کے بڑے پرچم اٹھانے کے لیے، علی مولا علی مولا، دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے. یہ شعر مولانا فرمائے گا. ہاں دیکھو دیکھو آ رہا ہے القمہ پر وہ جری، دیکھو دیکھو آ رہا ہے القمہ پر وہ جری، دیکھو دیکھو آ رہا ہے القمہ پر وہ جری، قبضہ کرنے کو نہیں قبضہ چھڑانے کے لیے، دشمن حیدر کے سینے کو جلانے کے لیے لگاتے حیدری نعرے کے چہرے مسکراتے ہیں، لگاتے حیدری نعرے کے چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے علی مولا خوشی ایسے مناتے ہیں، ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا، غدیر خون کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، علی کے چاہنے والے علی مولا ہاں کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جواں اٹھے، دلوں سے نعرے حیدر زمیں تا آسماں اٹھے، میرے ہر شعر پڑھنے پر منافق کے دھواں اٹھے، میرے ہر شعر پڑھنے پر منافق کے دھواں اٹھے، جو منکر ہے علی کے ان کو لفظوں سے جلاتے ہیں، علی کے چاہنے والے علی مولا ہاں جو اپنے روح کو پہلے دن سے ہی حیدر سے موڑے ہیں، علی کی تیز کو دیکھا تو کتنی تیز دوڑے ہیں، ارے فرار ایسے ہوئے آگے کہ پیچھے ان کے گھوڑے ہیں، فرار ایسے ہوئے آگے کہ پیچھے ان کے گھوڑے ہیں، ہم ان کا ذکر نہیں کرتے کہ جو عادی بھگوڑے ہیں، ہے عادت بھاگنے کی جن کو ہم ان کو بھگاتے ہیں، چاہتا تھا کہ آپ کو ماشاءاللہ خاندان. اب میں آخر میں کمپالا کے چیئرمین مرچنٹ کو دعوت دوں گا کہ آئے اور چھوٹی سی
पर Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Respected scholars, Maulana Sahab, Sheikh Awali, Agha Degani, His Excellency, the Ambassador of Iran, Agha Majid Safar, the Board of Trustees, my elders, my brothers and sisters, Assalamu Alaikum. On behalf of the Vice President, Executive Committee, I congratulate all of you on the Wiladat of Amirul Mu'mineen, Imam Aliun alayhi salam. I have a few points. I understand it's late, but they're all very important. So I'll try to make it as quickly as possible. I know Kampala Jamaat follows its time to the precise minute, but today it's a Maulana Sahab bari raat hai, Imam Ali ki wiladat hai. So we might be a bit late. I'll start my speech today by congratulating a son of Kampala Jamaat, Brother Ali Riaz, who got married 2 days ago in Karachi. My duas, our elders' duas, our entire community's duas are with him, that him and his newly-wed wife, they are successful in all walks of life, inshallah. And on behalf of myself, the elders of the community, we wish to congratulate Nazarbai, Ali Riaz's mother, Sister Kaniz, and Brother Mahad. So I'd request a loud salawat for our son Ali Riaz. Next, I have a few important updates and announcements for what's happening in the Jamaat. First and foremost, I had mentioned this in a prior speech that Plot 18 Ben Kiwanuka has been given a complete facelift. It's been upgraded. The rentals have doubled, alhamdulillah. And I'd request the Secretariat to share the pictures of that on our social media page or WhatsApp page. 6 Wilson Road, the shell will also be complete in the next 2 weeks, inshallah. And the finishing is within a few months. I've mentioned this many times before. This will change the entire status of Kampala Jamaat, the financial status. And it will, inshallah, bring us back to the superpower status we once wore pre-Exodus. Wilson Road, there has been a big team behind it and a very important team. In my next speech, probably Ramzan Eid or in the launch of Wilson Road, I will mention each and every key player that has taken part in it. It's Kampala Jamaat's biggest project after Exodus. None of us could have done it alone, so the whole team, I will mention it. But my sincere appreciation to the entire team that's been looking through the project. The medical committee a few weeks ago sent out an announcement on the KSIJ WhatsApp group in which they launched this year's medical insurance service. Now, a lot of efforts have gone in by the medical committee, which is being led by Shabarbai currently. The amount is 820,000 per head, and as the numbers increase, it gets cheaper. We have continued with Prudential Insurance. The insurance covers pre-existing conditions, and more details are available with Shabarbai or anyone from the medical committee. I request all members to take this as seriously as possible. The insurance has helped our community in the past. All emergencies are covered by the insurance, and it's very reliable. I believe there are about 250 clinics, hospitals that are covered in this. So, brothers, please take this seriously and do talk to Shabarbai or the medical committee about that. Joined to medical with Africa Federation 3 months ago. We managed to make a fantastic deal for our community. The deal was brought forward by Africa Federation, Shabir Uncle Najafi, in which any major medical problem, heart surgeries or major cancer surgeries, prostate surgeries, any major medical procedure will be taken care of in Karachi. I'm sure you must have seen AFED's newswire with the Dar es Salaam Pakistani High Commissioner. So they're doing this to make visas easier for our community, members of our community. There's a 5-star facility they've put up in, a 5-star medical facility they've put up in Karachi, in which most surgeries are covered, important surgeries. They will, if need be, sponsor 100% of it, from the travel to staying there, coming back, but that will be handled case by case. And my sincere appreciation to
to Africa Federation, the Medical Committee of Kampala Jamaat, and the other key active members of Kampala Jamaat that managed to bring this through for the community. My sincere appreciation to you, Shabar Bhai and Shabir Uncle. This Pakistan medical deal is a big issue for us. It covers a lot of our medical emergencies. We've had some where the medical here was not sufficient. So we had to send members abroad, Kenya, Gujarat, different places, but now we've also got the option of Karachi. This Rajab and Shaban, for the first time in Kampala Jamaat's history, 2 shairs are coming, 2 poets are coming. They will be here one is coming on Miraj and the second one is coming on the 1st of Shaban. They will be here up to the 5th of Shaban. Dishan Abidi and Yasir Raza Yasir. They have been arranged by my father Hussain Bhai Merchant and Raza Bhai Jawani through Gulaman Ahlul Bayt. And for years, I must appreciate here tonight that members such as Hussain Bhai Merchant, Asim Bhai Morvi, Shiraz Bhai Jamal, Riaz Bhai Mithani, nowadays the Anjuman Gulaman Ahlul Bayt, and many others here have single-handedly sponsored and brought renowned speakers, reciters to Kampala Jamaat. If you look at the top 50 names in the world of renowned speakers, maybe 5 have not come. 45 have been here. So my sincere appreciation to all these donors. Kampala Jamaat has been one of the best in the world in covering of the best reciters. However, what hurts me, what I dislike, and today Maulana Sahib in Jummah Namaz mentioned it, is we invite these guests from outside. When you go to India or Pakistan or Dubai or Dar es Salaam, wherever, you've got thousands lined up to listen to them. But we take these guests for granted. From the times of Ammar Naqshwani to the times of Maulana Ali Raza Rizvi, we have members standing outside our own community. And I was talking to Riaz Bhai. I was in Karachi recently. I did Ayam-e-Fatimiyya there. There is so much discipline in those places. Paris, huge Jamaat. Dar es Salaam, we were there. Mustafa Uncle in this Eid. We did one Eid over there last year, July. There's full discipline there. But our community, we have members standing outside. And I really dislike this habit that has become of Kampala Jamaat. It is not a good habit, and I request all the members that are outside, they should come inside. Our Maulana Sahib here and previous, all resident alims have had to go through this, where Maulana Sahib today mentioned that no night is big, no night is small. He's right. This is not a good example we're setting for our children, for our youth. Members must be inside. If you're here, please come inside. The sawab is here. Maulana Sahib, bahar bhi sawab milega baat karne ka? Nahi hai na? Please, brothers, I request this to be taken seriously. Kampala Jamaat is a strong Jamaat. And let's show it through the unity we've always had. My final announcement for tonight is related to the youth of Kampala Jamaat and to the fantastic direction our education is going in Kampala Jamaat. We already had 3 graduates last year, and we have 3 more, which I will announce shortly. But I will first start with everyone seen the ground outside. 28 years ago, our elders, I don't remember all of them, but I do remember Marhum Mohammed Chacha, Remtullah, Mustafa Uncle, Shabir Uncle, they built that ground for us. 3 generations used that. I remember Ali Abbas Bhai used to play Mohit Bhai, then my team used to play Hasnain's team. Now Zakir's team plays Mohammad Abbas's team. 3 generations used that ground for football, for cricket, badminton, tennis, everything. Finally now, we are upgrading it. We are putting artificial grass. We're taking the nets higher, closing the top with fish nets. And I pray that for the next 2-3 generations, this ground can suffice. The major upgrade, which Sheni Bhai and Ghazi Bhai are trying to do it before Ramzan begins. I think it should be ready by next week. But best case scenario, before Ramzan begins, it should be fully ready. At the same time, we must all have seen the second construction, or actually that's the first construction going on there. That is the secondary school, which Kampala Jamaat has embarked on. The primary school has been doing fantastic, absolutely fantastic. I keep saying that if I was living close, I would put my own kids into Bilal Academy. It's doing so well, and it's got the right community atmosphere, the atmosphere we want our kids to have. Care. We realize there's high demand for a secondary school. Heather Uncle, Mustafa Uncle, the directors of Bilal Academy embarked on the first phase expansion of the school. And Alhamdulillah, it's coming up well. There are 4 classrooms.
which can be divided, which can be used as 2 or 4. This will also be used for our madrasas. This will also be used for Ramadan activities for the ladies or gents as we require. So my sincere appreciation to Heather Uncle, who's been there day and night. Mustafa Uncle's support has also been there entirely on this. And we're inshallah praying that this is also completed in the next 1 week. On the efforts that have gone into these projects, a loud salawat for Heather Uncle, Shenibai, Mustafa Uncle, and all other people that are taking part. Salawat. Now, while we're on the school, we also intend to start the second phase of the school by the end of this year. Right now, we can host S1, S2 in the school, and then S3, S4, S5, etc. will all come in by the end of this year. That's our intention so far. I hope Allah helps us. We're successful. I must request the members. I see we have over 100 kids in our madrasa today. Those members who can send their kids here, who live in the vicinity, I urge you strongly to send the kids here. It's a fantastic school. Those days are gone. People used to take their children to Aga Khan because of secondary. Those days are gone now. We have secondary and we have a better facility with this new ground, the ground behind, religious facility. So I'd urge all members who can bring their kids here to bring them. I've mentioned in my last speech when I asked the parents in the last SGM that how is the school doing, they were all very happy with it. To add to that, our education policies are also changing in the next 3 months, and they will be aggressively targeted to favor our own facilities. So our policies are changing, and we will announce them in the next 2 or 3 months, inshallah. Now, on the same agenda, we have had a lot of graduates last year. The seed that the elders planted many years ago, we have started to see the fruits now. And as I said, 3 graduates we celebrated here last year. And in November, I find out that Imran Bhai Wakil's daughter, Fatima, she's completed a culinary course in Dubai. And tonight's desserts are from her. So that was a big, it was a proud moment for us. Then a month later, we find out that this is again Kampala's son, Shakir Bhai's son Zakir. He completed his graduation, and Ahmed Bhai Adat completed his graduation. So Alhamdulillah, in a matter of 2 months, we had 3 graduates. That was a big, big cause of celebration and joy for the education committee, for our Jamaat. Then afterwards, we find out that Shabir Bhai's daughter won number 1 in a UK Shairi, poetry competition. Sister Sayyada, she became first in the UK from here. And then 2 weeks ago, Adil Bhai's son Abbas and Adil Bhai's daughter Fatima are toppers in the Quran Hifz competition of World Federation. So I honestly, Kampala Jamaat's youth and children, we could not be more proud of. I'm speaking to all of you. I'm talking on behalf of the elders, on behalf of our alims here, that you have made us very proud. And I hope that you will not let us down. Today, Ali Raza, Ali Abbas, Muhammad Abbas, the recitation was fantastic. I wish I had the confidence in my younger days to recite like this. It was very good. We are all very proud of you, and we sincerely request that you don't let us down. You always make Kampala Jamaat proud the way you're making us today. Lastly, I'd request Zakir Bhai, Ahmed Bhai, and Abbas Adil to come forward, along with our respected ambassador of Iran and our Alim-e-Din, Maulana Muhammad Abbas, Sheikh Awali, Agha Degani, and the directors of the school, because they've had the biggest achievements. Riyaz Bhai, Kabir Bhai, Mustafa Uncle, Haider Uncle, Muhammad Uncle. Can you all come forward, please? Salawat. Abbas Adil, Haider Uncle, Riyaz Bhai.
Salawat. Again, congratulations to all of our youth, all of our children. The achievements have been outstanding in 2022. And just to mention one thing, I'd request our directors to hear this. Actually, they know about it. This is for the membership. 2023, how did it start for us? 100% pass rate in Bilal School, PLE exams. So, alhamdulillah, the Jamaat is on the right track educationally, every way possible. Thank you to the directors for putting in their efforts. And Maulana Sahab, I'd request, अब graduate बन चुके हैं, अब इतना आगे चले गए, अब शादी की भी, अब दुआ करवा दीजिए इनके लिए. Salawat. Ziarat. Ilahi babima ridaste pala jo bimaro जल्द पावे शिफा इलाही बराए इमाम तमाम हमें हो माशर सदे तो अमान क़यामत माशूर हो बाली उठेगा कह के हम याली खुशामा खुशादी नो दुनिया इमाम क्या हम चो अली आस्त मौला इमाम अफजल सलात मोहम्मद वाले मोहम्मद السلام عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. السلام عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. السلام عليك أيها النبأ العظيم. السلام عليك أيها الصديق الرشيد. السلام عليك أيها البر الزكي. السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا خيرة الله على الخلق أجمعين. أشهد أنك حبيب الله وخاصة الله وخالصة. السلام عليك يا ولي الله وموضع سره وعيبة علمه وخازن وحيه. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. بأبي أنت وأمي يا حجة الله على الأنام. بأبي أنت وأمي يا باب المقام. بأبي أنت وأمي يا نور الله التام. أشهد أنك قد بلغت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله ما حملت، ورعيت ما استحفظ، وحفظت ما استودعت، وحللت حلال الله، وحرمت حرام الله، وأتممت أحكام الله، ولم تتعدى حدود الله.
عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين وصلى الله عليك وعلى الأئمة من بعدك. السلام عليك سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا محمد يا حسن المجتبى. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين. السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس باب الحوائج وقمر بني هاشم. السلام عليك وعلى أختك العقيلة زينب وعلى الشهداء بين يديك وعلى الأئمة من ولدك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي ومولاي يا غريب الغرباء ثامن الأئمة النجباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا. كن شفيعي وشفيع والدي في يوم الجزاء. والسلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 يا ابن فاطمة الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتوفيه فيها برحمتك يا أرحم